کہ اللہ کی صفات کا علم ذات کا علم، اللہ کے لیے کن تنزیہ ہیں جو واجب ہے، نبیوں کا علم ان کی ذاتوں کا، ان کے مراتب کا علم ہو، پھر اسے حلال و حرام کا پتہ ہو، مکروہ تحریمی اور تنزیہ کا پتہ ہو، سنن واجبات اور مستحبات اور مباحات کا علم ہو، اسے وہ الگ کر سکے، یہ سنت ہے، یہ واجب ہے، یہ مستحب ہے، یہ اولا ہے، یہ خلاف اولا ہے۔ پھر علم عقائد، علم تفسیر، علم حدیث، اصول فقہ، علم معانی، علم بیان، علم صرف، علم نحو، علم کلام، یہ علم اس نے پڑھے ہوں، گزرا نہ ہو، پڑھے ہوں، تو وہ ہے عالم۔ اور اگر ایسا نہیں تو اس پر لفظ عالم سچا نہیں آئے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان مثالوں کو وہی سمجھتے ہیں جو عالم ہیں، ہر ایک نہیں سمجھ سکتا۔ بندہ سوچتا ہے اللہ کی ذات اتنی بڑی، اسے مکری کے ذکر کی کیا ضرورت ہے؟ اب اس کے پیچھے جو پردے ہیں ان کو کیا ہے، عالم ہی نکال سکتا ہے، عام بندہ نہیں۔ اب دیکھیے ایک کیڑا ہوتا ہے، اس کو عربی میں گبریلا کہتے ہیں، کبریلا، چونکہ گاف عربی میں نہیں ہوتا، کبریلا کیڑا ہے، اس کی شکل بھی عجیب ہوتی ہے اور اس کا رنگ بھی عجیب ہوتا ہے۔ تو ایک صاحب تھے، انہوں نے کبریلا کیڑے کو دیکھا تو کہا اللہ کو کیا ضرورت تھی اتنا بے ڈھنگ سا، بے شکل سا کیڑا بنانے کی ضرورت؟ اب پھر کیا ہوا، ایک وقت آیا تو اس شخص کے جسم پر ایک پھوڑا نکلا، بڑا علاج کروایا گیا لیکن وہ ناسور بن گیا، اب لا علاج ہو گیا۔ اس علاقے میں کوئی ماہر طبیب آ گیا اور ماہر طبیب نے اس کو دیکھا تو اس نے کہا کبریلا لاؤ، کبریلا لاؤ۔ اب وہ کیڑا ڈھونڈ کر لایا گیا، اس طبیب نے اسے جلایا اور اس کی راکھ اس کے زخم پر لگائی، وہ درست ہو گیا۔ پھر اسے پتا چلا کہ علم کے بنا اللہ کے حقائق کو نہیں جانا جا سکتا۔ بادشاہ بیٹھا ہے اور سامنے حضرت امام محمد باقر علیہ الرحمہ بیٹھے ہیں، مامون الرشید بیٹھا ہے اور امام باقر بیٹھے ہیں۔ اب بادشاہ ہے اور وہ امام صاحب کی تذلیل کرتا ہے، اسی دوران ایک مچھر نے آ کر اسے تنگ کرنا شروع کر دیا۔ اب وہ اسے بار بار اٹھاتا ہے لیکن وہ بار بار آ کر اسے ڈنگ مار رہا ہے، تو تنگ آ کر نا اس نے امام محمد باقر علیہ الرحمہ سے سوال کر دیا، کہنے لگا امام صاحب اللہ نے اس مچھر کو کس لیے پیدا کیا؟ ٹھیک ہے، اب صاحب علم نہ ہوتا تو سوچ میں پڑ جاتا، ٹھیک ہے، اور وہ تو پہلے ہی بادشاہ منکر تھا علماء کا۔ اب امام صاحب نے فوراً کیا جواب دیا؟ شہزادے نے جواب یہ دیا، کہا اللہ نے مچھر اس لیے پیدا کیا ہے تم جیسے بادشاہوں کو اوقات دکھائی کہ تمہاری اوقات کیا ہے۔ کہ ایک مچھر نے تجھے بے بس کر دیا، تم بادشاہوں کو تمہاری اوقات دکھانے کے لیے اللہ نے یہ مچھر پیدا کیا۔ تو اس نے کہا صحیح کہا آپ نے کہ میں بادشاہ ہوں وقت کا، خلیفہ ہوں وقت کا، لیکن ایک مچھر سے تنگ آ گیا۔ تو یہ جو مستور باتیں ہیں، یہ پردوں کے پیچھے جو حقائق ہیں، یہ صرف علماء جانتے ہیں۔ علماء ہی ان حقائق کو الفاظوں کے پیچھے سے نکال کر پھر عوام کے سامنے لاتے ہیں۔ وما یعقلوہا، اللہ فرماتا ہے ان مثالوں کو نہیں سمجھ سکتے مگر وہی جو صاحب علم ہے۔ میں نے جمعۃ المبارک کے خطبہ میں بھی یہ بات عرض کی تھی کہ حضرت لقمان حکیم، جن کا قرآن میں اللہ نے نام لے کر ذکر کیا، سیاہ رنگ تھا ان کا، توے کا الٹ کر لیں تو حکیم لقمان کا جو ہے نا وہ رنگ بنتا تھا، اور شکل اتنی بے ترتیب تھی کہ ناک بہت بڑا تھا، آنکھیں اندر کو دسی ہوئی تھیں، اونٹ موٹے موٹے تھے،
اور اللہ نے دانائی اتنی دی ہوئی تھی کہ قرآن نے اس کی حکمت کا اعلان کیا. تو ایک شخص نے کہا حکیم لقمان آپ اتنے کالے کیوں ہو اور اتنی شکل آپ کی عجیب کیوں ہے؟ تو اب جواب سننا. اب عام بندہ ہوتا تو کہتا میں کیا کر سکتا ہوں. تو وہ آگے سے کہتا تو کیوں نہیں کر سکتا، اتنا بڑا حکیم ہے، کوئی کریم بنا لے، اپنا رنگ سفید کر لے. یہی ہے نا، پھر بحث چل پڑتی نا. تو حکیم لقمان نے کیا جواب دیا؟ کہا مجھے صرف اتنا بات بتاؤ، اعتراض مجھ پر کر رہے ہو یا بنانے والے پر؟ یہ تمہارا اعتراض مجھ پر ہے یا بنانے والے پر؟ وہ چپ کر گیا، خاموش ہو گیا. اب اس کے پاس کوئی جواب نہیں. کہا اگر اعتراض مجھ پر ہے تو یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، اور اگر اعتراض بنانے والے پر ہے تو پھر اپنے ایمان کی خبر لو، پھر اپنے ایمان کی خبر لو. تو علماء سمجھتے ہیں ان مثالوں. اللہ فرماتا ہے اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا. اب حق کے ساتھ پیدا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے ان کو بے عبث نہیں بنایا، یعنی ان کو عبث نہیں بنایا، بیکار نہیں بنایا. اللہ نے زمین و آسمان کو عبث نہیں بنایا، بیکار نہیں بنایا. پھر اللہ تعالی نے اپنی قدرت کاملہ سے کتنا عظیم نظام بنایا حق کے ساتھ کہ ان میں کوئی بھی اگر ذرا بھی رد و بدل کرنے کی کوشش کرے تو سارا نظام درام گر جائے گا. حق کے ساتھ اس نے زمین و آسمانوں کو بنایا. اب زمین و آسمان کے حق کو ڈھونڈتے کون ہے؟ صاحب علم. صاحب علم ڈھونڈتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں یہ ایک جانا کیا ہے، ایک بہت بڑا صاحبہ لگا ہوا ہے، اس میں دن کو ایک ٹکیا نکلتی ہے وہ تیز روشنی دیتی ہے، رات کو ایک ٹکیا نکلتی ہے وہ ہلکی روشنی دیتی ہے. ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں. لیکن علماء نے کیا کیا؟ اس پر پوری تحقیقات کی، ستاروں کی چالیں بتائی، سورج کی شکل بتائی، سورج کی آنکھیں بتائی، سورج کا بعد بتایا، سورج کی حرارت بتائی، سورج کے متعلق تمام تر بیان کیا، آسمان کی ماہیت بیان کی، اس کے اجرام بیان کیے، فلکیات بیان کے اجرام کو بیان کیا. یہ کام کس نے کیا؟ علماء نے. اللہ کے دیے علم کی فراز سے انہوں نے دیکھا، اللہ کے دیے وہ نور سے دیکھا. اب ہم زمین میں زیادہ سے زیادہ جستجو کریں تو کیا کرتے ہیں؟ کاشت کر لیتے ہیں، مکان بنا لیتے ہیں، عالی شان بلڈنگ تعمیر کر لیتے ہیں. لیکن صاحبان نظر نے اس پر کیا کی؟ تحقیق کی، اس کے اندر کے خزائن کو دیکھا کہ اللہ کی کتنی حکمتیں اس زمین میں کار فرما ہے. اس سے اگنے والے ایک ایک پودے سے، ایک ایک چیز سے انہوں نے درس عبرت لیا. تو اللہ فرماتا ہے تم کیا سمجھتے ہو یہ زمین یوں ہی بنا دی، آسمان یوں ہی بنا دیا، ابس بیکار بے فائدہ؟ نہیں نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے. اگر تم اس کی جستجو کرنے لگو تو کچھ تو وہ ہیں جو تمہیں اوپر نظر آ رہے ہیں، کچھ وہ ہیں جو اندر نظر آ رہے ہیں، کچھ وہ ہیں جو اس کے بھی اندر ہے. اوپر تم فصلیں کاشت کرتے ہو، لہلاتے کھیت تمہیں نظر آتے ہیں، درخت پودے نظر آتے ہیں، پھول گلاب تمہیں نظر آتے ہیں. اندر جاتے ہو تو کہیں سے سونا نکلتا ہے، کہیں سے چاندی نکلتی ہے، کہیں سے تانپا، کہیں سے لوہا. اور دیکھو اس میں تمہارے لیے کتنے بڑے بڑے خزائن اللہ نے رکھے ہوئے. اور پھر تم اس کے نیچے چلے جاؤ، مزید تحقیق کرو، اوپر یہ کھڑی ہے، نیچے ندیاں بہ رہی ہیں، پانی چشمے کے چشمے بہ رہے ہیں. کتنی حکمتیں ہم نے رکھی ہیں. ایک لہر ہے وہی پانی کھارا جا رہا ہے، دوسری طرف سے کھودتے ہو میٹھا آ رہا ہے. کتنی حکمتیں ہماری. ایک ہی زمین ہے، اوپر پتھریلی ہے، نیچے نرم آ رہی ہے، اوپر نرم ہے، نیچے پتھریلی آ رہی ہے. یہ حکمتیں ہماری بے شمار ہیں اس میں. اور سب سے بڑی حکمت کیا ہے کہ دیکھو کتنے انسانوں کو اس نے اپنے پیٹ میں رکھا ہوا ہے، آدم سے لے کر آج تک. اگر یہ نہ ہوتی کوے نوچتے تمہیں،
کتے کھاتے تمہیں، تمہاری لاشیں پڑی ہوئی ہوتی، تمہاری تکریم جاتی رہتی، تمہاری تعظیم جاتی رہتی، تمہاری توہین ہوتی، تمہاری ہڈیاں بکھری ہوئی زمین پر پڑی ہوتی، لوگ انہیں روند کر چلتے، لیکن ہم نے تمہارے لیے اس میں بھی کتنی حکمتیں رکھی۔ کہا مخصوص کرو جگہ کو، قبر بناؤ، قبر کو کوہان کی طرح بناؤ، نشانی رکھی، اور پھر روک دیا، خبردار جس نے قبر پر پاؤں رکھا یا بیٹھا۔ میرے آقا فرماتے ہیں قبر پر پاؤں رکھ کر چلنے والے کو پتہ چل جائے کتنا گناہ ہے تو وہ کیا کرے؟ آگ کے انگاروں پر چلنا برداشت کر لے، قبر کے اوپر پاؤں نہ رکھے۔ یہ حدیث ہے، اور میں آگ کے انگارے پر پاؤں رکھ کر چل جائے لیکن قبر کے اوپر پاؤں رکھ کر نہ چلے۔ کتنی تمہاری تکریم رکھی اس میں، تمہاری عزت رکھی، اور تمہارے سارے عیب اس کے اندر چھپا لیے۔ تمہارے ساتھ کیا ہوگا یہ اس کے اندر ہے، لوگوں کو نہیں دکھایا، لوگوں کو یہ نہیں دکھایا، ورنہ تمہاری لاش باہر پڑی ہوتی اور آگ لگ رہی ہوتی، کیڑے مکوڑے تمہیں بچھو اور سانپ ڈس رہے ہوتے اور تمہاری چیخیں نکل رہی ہوتی، تو انسان اس کائنات پر آباد رہ سکتا تھا؟ کسی صورت آباد نہ رہتا، چیخیں سن کر مر جاتے۔ ٹھیک ہے، ہم نے اس زمین کے اندر تمہیں محفوظ کر لیا، اور جو کچھ ہے پردہ داری کے ساتھ تمہارے ساتھ کیا دی۔ تو حکمتیں، ان حکمتوں کو کون سمجھتا ہے؟ صرف علم والے۔ اور میں اللہ نے زمینوں اور آسمانوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا، اور بے شک اس میں نشانیاں ہیں کن کے لیے؟ جو ایمان والے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ حق کہنے، حق سننے، حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔